السلام علیکم جی۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا ہمارا، یہ بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے۔ مونٹیسوری میتھڈ آف ٹیچنگ۔ مونٹیسوری کے حوالے سے ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم نے مونٹیسوری اسکول کے اندر داخل کرنا ہے۔ سب کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہاں بچوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، بچوں کو کھیل کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مونٹیسوری میتھڈ آف ٹیچنگ کیا تھا، کس نے دیا، کیسے دیا، کیوں اتنا مشہور ہو گیا، آج پوری دنیا کے اندر اس کا نام کیوں ہے، یہ ہم آج ساری باتیں کرنے لگے ہیں۔ پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ماریا مونٹیسوری بیسیکلی جو ہے نا، یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری یہ ایک جو ہے وہ ٹیچر تھیں۔ ان کو بنانے کی خواہش تھی ان کے پیرنٹس کی، لیکن ان کو جو فزکس کیمسٹری ان چیزوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، یہ ڈاکٹر بن گئی، اور یہ اس وقت کی جو ہیں وہ سب سے جو ہے وہ پہلی ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر تھیں اٹلی کی، ٹھیک ہے۔ اور 1870 کے اندر پیدائش ہوئی، مئی 1952 کے اندر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اب ماریا مونٹیسوری، پہلے میں کچھ باتیں زبانی میں کرتا ہوں تاکہ نا آپ کے ذہن کے اندر چیزیں بیٹھ جائیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے۔ یہ سلائیڈز کو رٹا نہیں لگانا، آپ نے یہ گھبرا نہیں جانا کہ سر نے اتنا کنٹینٹ تھے، آپ نے جسٹ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ میں نوٹس اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ یہ تو ہر طرح کے ایگزام کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن آپ کو تو کسی ایک ایگزام کے لیے جب ضروری ہے، مطلب آپ کو PPSC کے ایگزام کے لیے تو جسٹ ایک کنسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ماریا مونٹیسوری جو ہے نا، اس نے جو ٹیچنگ میتھڈ دیا تھا، یہ میتھڈ آف ٹیچنگ بیسیکلی ہے یہ مونٹیسوری، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اس نے بچوں کو کھیل کے ذریعے پڑھانے کی بات کی پہلی دفعہ۔ اس نے کتابوں سے آزادی کی بات کی کہ کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اب یہ نیا آئیڈیا تھا کہ بچوں کو کھیل کے ساتھ پڑھانا، بچوں کو کتابوں کے بغیر پڑھانا، اس طرح کی چیزیں، اور پھر ڈسیبل بچوں کی، جو اسپیشل ہینڈی کیپڈ بچے ہیں ان کے اوپر خصوصی توجہ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یہ اس کو فیمس جو ہے کر دیا ماریا مونٹیسوری کو، ٹھیک ہے۔ یعنی بچوں کے حوالے سے جو ہے یہ بڑی تھی، اور اس کے علاوہ یہ سائیکالوجیکل جو بچے ہوتے ہیں ان کو، اس کے پرنسپل میں کیا کہتے ہیں، ایجوکیشنل پرنسپل رٹا نہیں لگانا، بس تھوڑا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے، کہ یہ بات کرتے تھی کہ بچوں کو آزادی ہونی چاہیے پڑھنے کے معاملے میں، بچوں کو کسی طرح کی کلاس روم کے اندر کسی طرح کی پڑھائی کے معاملے میں سختی نہیں آنی چاہیے، بچوں کو سیلف ایجوکیشن کے اوپر لگایا جائے۔ یعنی دیکھو، ایپل ہیں، ایپل پڑھانا ہے تو یہ نہیں کہ ایپل بلکہ بچوں کو ایپل دے دیں۔ اب بچوں کو اب وہ میں نے سن رہا تھا، اگر آپ نے بچوں کو بتانے نا یہ ہینڈ کیا ہے، ہمارا ہیڈ کدھر ہے، تو بجائے بیٹا آؤ ہینڈ واش کرتے ہیں۔ اب وہ آپ کو پڑھایا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو لے کے گئے، آج جو ہینڈ واش کرتے ہیں، وہ دیکھو فیٹ آر ڈرٹی، آؤ آج فیٹ جو ہے وہ دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں۔ اب میں اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی مطلب مائی سن یور فیٹس آر ڈرٹی، اب فیٹ آر ڈرٹی، اب جب میں اس طرح کہتا ہوں تو اب اس کو جو ہے نا پتہ چل گیا کہ یہ میرے فیٹ ہیں، اور یہ جب نیچے کوئی چیز لگ جاتی ہے تو یہ گندے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہینڈ، یہ کلیپنگ، اب سب کچھ کر کے دکھایا، کوئی چیز یاد نہیں کروانی، کچھ بھی یاد نہیں کروانا اس سے، کہیں یہ کہ فلاں ہے فلاں نہیں، بلکہ وہ فادر از سیئنگ یو ود ہر آئیز، ود ہز آئیز، اس طرح کی باتیں جب کریں گے تو بچہ سیکھے گا۔ تو وہ بھی اس طرح کہتے تھے کہ سیلف ایجوکیشن کی طرف لگایا جائے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تھے کہ بچوں کو سکھایا جائے۔ سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، بچے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کوئی چیز کہتے ہیں، بچے اس کو آپ کو سن نہیں رہتے، بلکہ بچے آپ کے لپس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جب آپ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے ایک ٹیچرز کی اپنی زبردست اچھی پرسنالٹی ہونی چاہیے، وہ آپ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ پرنسپل آف ڈیولپمنٹ آف ود ان، یعنی ہر شخص یونیک ہے، یہ فروبل نے بھی کہا، ہر شخص منفرد ہے، اس کے اندر انیٹ ایبلٹیز ہیں، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو وہ اندر کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ اس کو ابھارا جائے۔ اور سینس، ٹریننگ آف سینس، یعنی بچے کو جو ہے نا وہ جیسے دیکھ کے، سونگ کے، چکھ کے، سن کے، یہ ساری چیزیں جو ہے ٹچ کر کے، یہ چیزیں جو ہے اس کی سینس کی ٹریننگ کروائی جائے، اس کو ہر طرح کے پروسیس سے گزارا جائے، اور اس کی مسکولر ٹریننگ، یعنی اس کی باڈی کی ٹریننگ، اس کے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کروائی جائے۔ یہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے کیسے انوائرمنٹ ہے، تو فریڈم ہو، بچے کو سختی نہیں کریں کہ جلدی کرو، یہ کرو بھائی، آگے ہم بات کرتے ہیں کہ فریڈم آف ٹائم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اب بس یہ 1 گھنٹہ ہے، 15 منٹ ہے، یہ کرو، فریڈم آف ٹائم ہو، فریڈم آف مسٹیکس ہو، بچہ غلطی کرے، نو ایشو، کوئی نہیں بیٹا، غلطی ہو سکتے، ایک دن میں ہم نے نہیں بننا،
फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, बच्चे को बोलने का मौका दिया जाए, वो इस कदर बोले, यानी हर मामले फ्रीडम टू कम्युनिकेशन, फ्रीडम टू जो है वो टाइम, फ्रीडम टू मिस्टेक्स, ये सारी होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए ना, वो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट हो, यानी हर चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हो। इवन रूम की कलरिंग किस तरह हुई हुई है, रूम के कॉर्नर किस तरह बने हुए हैं, हर चीज़ का एक आर्डर होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट यानी नेचर का टच होना चाहिए, रियलिटी हो, हर चीज़ रियल के अंदर हो जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। सोशल इन्वायरमेंट हो कि बच्चे आपस में गपशप लगाएं, जैसे वो देखा है मॉन्टेसरी के अंदर एक टेबल होता है, इधर उधर कुर्सियाँ होती हैं कि बच्चे आपस में गपशप भी लगाएं, यानी अलग अलग नहीं है बल्कि वो गोल एक सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट हो कि वो एक वहाँ पे जो है वो एक दूसरे से सीख रहे हों, यानी प्रैक्टिकल हर चीज़ का कर रहे हों, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हों, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो रही हो, ये होनी चाहिए। इसके मारिया मॉन्टेसरी ने ना 1907 के अंदर 1870 में 1907 के अंदर इसने जो है वो अपना पहला स्कूल कायम किया था। तो स्कूल जो है ना वो द कासे दी बम्बे इसका स्कूल यानी हाउस आगे हम देखते हैं। और इसके अलावा इसने 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी कही थी। एक तो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर फिज़िकल होती हैं, और सेंसरी एक्टिविटीज़ सेंस का इस्तेमाल होता है, फार्मल स्किल्स वगैरह। डिडक्टिव या कंक्रीट मटेरियल की बात करती हैं कि जिसके अंदर चीज़ों के साथ यानी चीज़ों के मॉडल हों हमारे पास, चीज़ों को टच कर सके, वो होने चाहिए। 1899 के अंदर जो है इसने टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी, और इसने बहुत से कोर्सेज टीचर्स को करवाए थे। अब इसने मेथड दे दिए, तो मेथड देने के बाद पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गई, और मुख्तलिफ लोगों को 100 के करीब कंट्रीज़ ने फिर इसको इन्वाइट किया कि हमारे कंट्री के अंदर आए, और ये वहाँ पे जो है वो जाके इसने वहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया कि कैसे आप अपने बच्चों को बग़ैर बुक्स के पढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को खेल के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, कैसे आप इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन करके इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे आप बच्चे को फितरत के ऊपर ला के भी सिखा सकते हैं, कैसे आप बच्चे को जो है ना वो विदाउट पनिशमेंट, विदाउट स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट आप बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसने सिखाई, और इस वजह से फेमस। चाइल्ड सेंटर्ड इसका मेथड था, डायरेक्ट लर्निंग की बात करती थी, हर चीज़ को इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करती थी, कोई फियर खौफ नहीं होता था लर्निंग के दौरान। उसका जो हर मेथड ऑफ टीचिंग अट्रैक्ट, जब इसका मेथड ज़बरदस्त था, पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया, सारी दुनिया ने फिर इसको बुलाना शुरू कर दिया। इसी तरह इसने टीचिंग के हवाले से भी कहा था कि बच्चों को मूवमेंट करवाई जाए फिज़िकली, कॉग्निशन के ज़रिए, फिर सेंस ऑफ कंट्रोल हो, इंटरेस्ट पैदा किया जाए, एक्सट्रीन्सिक रिवार्ड के ऊपर ना लगाया जाए बल्कि इंट्रिंसिक उनके अंदर मोटिवेशन पैदा की जाए, पेयर से लर्न करें, लर्निंग एंड कंटेक्स्ट, हर चीज़ को उसके कंटेक्स्ट के अंदर लर्निंग करवाई जाए, अडल्ट इंटरेक्शन हो, और आर्डर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो उसका आर्डर होना चाहिए। इसके अलावा जी करिकुलम के हवाले से बात की तो ये है कि एक लैंग्वेज जो है वो उसको कि बच्चे को लैंग्वेजेस सिखाई जाएं, लैंग्वेज से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। नेचुरल साइंसेज की बात हुई, म्यूज़िक, ड्राइंग, ये इसके करिकुलम के अंदर शामिल। टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर वो होना चाहिए जो लर्निंग इन्वायरमेंट को जो है वो प्रमोट करे, यानी लर्निंग इन्वायरमेंट टीचर का काम है क्रिएट करना। टीचर एक गार्डनर है, और हर बच्चे की जो है वो रिस्पेक्ट करना ये टीचर का काम है। टीचर्स को हर बच्चे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी साइकोलॉजिकली हर तरह की उसको टीचर्स को जानना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर उसने कहा ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी सेंस की ट्रेनिंग, लर्निंग बाय डूइंग की बात हुई, इंडक्टिव मेथड की बात हुई, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी सारी वो चीज़ें कि एक तो बच्चा ऑब्जर्व करे, बच्चे को एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, इंडक्टिव मेथड हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन हो। डिसिप्लिन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल की बात हुई, नो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना हो। इसके अलावा मारिया मोंटेसरी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करती है बच्चे को, जैसे मैं पहले बताया कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए ये करो वो, बल्कि आज कमरे जैसे आज क्लास रूम के अंदर ना, इसी रूम के अंदर आप देखते हैं कॉर्नर बने हुए हैं, बच्चा जिस कॉर्नर में बैठना चाहता है उसको बैठने दे, जिस कॉर्नर के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहता है उसको लेने दे, मिस्टेक्स की आज़ादी दें, जितनी गलतियां करेगा उतना सीखेगा, बोलने की आज़ादी नहीं जितना बोले, टाइम की उसको आज़ादी दे। मैं आज भी बड़ी क्लासों के अंदर भी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्लास मुझे बताते हैं ना, जब हर एक अपना मेथड होता है, तो कहते हैं जी कि वो फ़लाँ टीचर्स जब क्लास में होता है तो सन्नाटा होता है, पूरा घंटा ऐसे देखते हैं क्लासरूम जैसे कोई बंदा ही नहीं है।
تو ٹیچرز بھی پراؤڈ کر رہے ہوتے ہیں یار یہ بہت کلاس کے اوپر کنٹرول ہے، بہت زبردست ٹیچر ہے، ایسے کلاس کے اندر لیکن یقین کریں میں اندر سے کڑ رہا ہوتا ہوں، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ مجھے کلاس کے اندر ہسل بسل، کلاس روم کے اندر ہیپینس، سارے خوش ہوں، باتیں کر رہے ہوں، وہ اچھا لگتا ہے۔ جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو تب بھی مجھے ہوتی ہے کہ جو ہے وہ تب تو جب مطلب بورڈ کے اوپر بندہ پڑھا رہا ہے تو تب تو میں نے انٹریکشن کرنا ہوتا ہے۔ میں اب یہاں پہ چونکہ ہم ملٹی میڈیا کے اوپر میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اور تبھی اس لیے ادروائز میری وہاں پہ ہوتی ہے کہ وہاں ڈسکشن کی جائے، کلاس روم کے اندر سامنے کھڑے ہو کے پوری کلاس کو انوالو کیا جائے۔ ایون ایک لیکچر بھی ہے نا، تو بچے کو جب آپ ایکسپلور کریں گے، بچے خود یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بچوں کی فطرت کے اندر ہیں۔ اب جب ماریا مونٹیسوری میتھڈ پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں بچوں کی فطرت کے اندر ہیں، تو جب ہم ان کو میں پڑھا رہا ہوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اب اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ہونی چاہیے، اور کیا چیز، تو ساری چیزیں مل کے یہ پورے جو ہے نا وہ اس کے پرنسپل بن جانے ہیں۔ تو اسی طرح کی جو چیزیں ہیں نا کلاس روم کے اندر انٹریکٹیو سیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کتابوں کی ضرورت نہیں ہونی، لرننگ بائی پلینگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ انڈیا میں بھی آئی تھی، اور 1939 میں آئی تھی، اور 1946 تک یہ انڈیا کے اندر رہی تھی، یعنی یہ جو ہے آپ دیکھ لیں 7 سال تک یہ انڈیا کے اندر بھی یہ ماریا مونٹیسوری رہی تھی۔ ماریا مونٹیسوری کی کچھ کوٹس ہیں: دا ایجوکیشن آف ایون اے اسمال چائلڈ دیئر فور ڈز ناٹ ایم ایٹ پریپیئرنگ ہم فار اسکول بٹ فار لائف۔ یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو اسکول کے لیے تیار کیا جائے، بلکہ اس کو زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اس کے علاوہ دا موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ آف لائف از ناٹ دا ایج آف یونیورسٹی اسٹڈیز۔ جو یونیورسٹی اسٹڈی ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ جو برتھ سے لے کے 6 سال تک، یعنی وہ اس کا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی بکس بھی لکھی ہیں ایجوکیشن کے اوپر، اور بڑی فیمس تھی پوری دنیا کے اندر، اور اس کا میتھڈ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر۔ یہ بھی ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ماریا مونٹیسوری کا اسکول تھا اس کا نیم کیا تھا؟ دا کاسا دی بمبینی، دا کاسا دی بمبینی، اس کا کہتے ہیں چلڈرن ہاؤس بھی کہتے ہیں اردو میں، لیکن جو ان کی اپنی جو زبان ہے اٹالی زبان، اس کے اندر دا کاسا دی بمبینی، یہ اس نے پہلا اسکول 1907 کے اندر جو ہے وہ کام کیا تھا۔ یہ تھا ہمارا میتھڈ۔ کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہے تو پوچھ لیجیے گا، رٹا نہیں لگانا، بس اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ کیا باتیں کرتے تھے۔ 2-4 باتیں آپ کے ذہن کے اندر رہ گئی، آپ ماریا مونٹیسوری کو جو ہے نا وہ نہیں بھولیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔